السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز حضرات، جامعۃ الہند الاسلامیہ کے ذمہ داران حضرات، معزز حاضرین، خواتین ملت اور عزیز بھائیوں، یہ کتنا اچھا، مبارک اور سعید موقع ہے کہ ہم سب اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب حکیم کے بارے میں، اس کی کیا مقام ہے اور ہم مسلمانوں پر اس کے کیا حقوق ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ علماء کرام کی باتیں سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ میں جناب فیصل صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مبارک موقع پر یہاں پر شرکت کرنے کا موقع نصیب فرمایا، اور آپ لوگوں کے اس عظیم الشان اجتماع کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو مزید ترقی عطا کرے، استحکام دے، اور یہ علم کا چراغ یہاں سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی برابر پھوٹتی رہے۔ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے سب سے برگزیدہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب راہ ہدایت نازل فرمائی، وہ ہمارے لیے بہت بڑا اللہ رب العالمین کا انعام اور تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے برگزیدہ پیغمبر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سب سے مبارک مہینہ رمضان کے مہینے میں سب سے بابرکت شب قدر کی رات، اور انسانی اور کائنات کی سب سے بزرگ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر منتخب فرمایا اور ان پر یہ قرآن نازل فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی تھی جو غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پہنچایا، اور وہاں سے تبلیغ دین کا کام شروع ہوا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آخری سب سے عظیم الشان اجتماع حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے اکملت لکم، ہم نے اپنی نعمت کو تم پر پوری کر دی، تو آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں قرآن مجید کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے۔ قرآن سب سے بلیغ کتاب ہے، اس کے بیان معجزانہ ہے، سب سے سلیس کتاب ہے، اس کو سن کر دل اس کی طرف خود مائل ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جو لوگ مسلمان نہیں تھے وہ بھی اس قرآن مجید کو سن کر ان کے دل نرم ہو جایا کرتے تھے۔ اور ہم مومن مسلمان وہ لوگ، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ مومن لوگوں کو جب یہ قرآن مجید کی آیات سنتے ہیں تو ان کے دل میں ایمان کی زیادتی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آج ضرورت ہے، اور یہ عمل اور یہ جو اجتماع یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں، جس پیغام کو یہاں پہنچایا جا رہا ہے، ہماری آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم خالی سنیں نہیں بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں۔ یہی بہت بڑی ایک اللہ رب العالمین کا انعام ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، اللہ رب العالمین کا یہ انعام ہے کہ اس نے ہم کو ہدایت دی ہے کہ ایمان کے لیے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، دنیا میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ مسلمان کس قدر آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، کس قدر ان کے طریقے میں اختلاف ہے، لیکن پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ جب وہ دنیا سے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میں تمہارے درمیان دو چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جب خطبہ دیا تھا تو اس وقت بھی کہا تھا وَتَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهَا، اگر اس کو پکڑے رہو گے کبھی تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آپ نے اسی قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو، اگر اس کو سمجھنا نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں سمجھ پائیں گے، صرف پڑھیں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرمایا لیدبروا آیاتہ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن کو پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی تلاوت ایسے ہی ہوا کرتی تھی۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سورہ والتین سنا، اتنی بہترین آواز میں آپ نے پڑھا تھا کہ ویسی صورت ہم نے کبھی نہیں سنی۔ بہترین انداز میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، دل کو نرم ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، جو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تمام حضرات کا بھی کہ اس مبارک موقع پر آپ کے ساتھ ہم کو بھی یہاں پہ حاضر ہونے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے اور ہم کو اس کا بہترین اجر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔